اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ بڑی اہم باتیں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ایک ویڈیو اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کی ہے کہ شہر کے اندر رہ کے آپ کاروبار نہیں کر سکتے، بکریوں کا، دمبوں کا، بیڑوں کا، چھوٹے جانوروں کا، لیکن ایک لمٹ تک آپ اپنی ضرورت ان سے پوری کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، جو ویڈیو میں نے اس سے پہلے اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ کو آلریڈی سمجھایا تھا کہ شہر کے اندر رہتے ہوئے آپ بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے پیمانے پہ بکریاں، دمبے، مطلب چھوٹے جانور رکھ کے آپ ان سے پیسہ نہیں کما سکتے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات ابھی بھی میں اسی پہ قائم ہوں، کیونکہ میں آلریڈی تجربہ کر چکا ہوں 3-4 سال کا، 5 سال کا، اور بہت سارے میرے بھائی جنہوں نے یہ کام کیا ہے شہر کے اندر رہ کے، وہ اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے، کیونکہ خرچے بہت زیادہ ہے۔ سال میں ان کے اوپر آپ ٹھیک ٹھاک پیسے لگا لیتے ہیں، اور ریٹرن میں جب آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ چلو ایک چیز آپ نے 2 لاکھ کی لی ہے تو اس کا بچہ میں 1 لاکھ روپے کا سیل کروں گا، 1.5 لاکھ کا سیل کروں گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیونکہ جو شوق والے لوگ ہوتے ہیں، شوقین جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لمیٹڈ ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ لینے جاتے ہیں تو چیز آپ کو لاکھوں میں ملتی ہے، جب آپ سیل کرنے جاتے ہیں تو کوڑیوں کے دم آپ کی چیز بکتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ جب پرچیز کرتے ہیں، جانوروں سے ہٹ کے بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں اور یہ چیز آپ دیکھیں تو یہی سچویشن ہے ہر طرف۔ جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو وہ سونے کے بھاؤ بکتی ہے، اور سونے کے بھاؤ ہم لوگ لیتے ہیں۔ جب ہم سیل کرنے جاتے ہیں تو اس کے پیسے ہمیں کوئی نہیں دیتا، پیسے لوگ بھرتے ہی نہیں ہیں، اور اتنے پیسے لوگ بتاتے ہیں کہ آگے سے بندے کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو شہر کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا شوق کیسے پورا کریں اور اپنی ضرورت کیسے پوری کریں؟ دیکھیں، میں شہر کے اندر رہتے ہوئے دمبیوں کا شوق، چتروں کا، کجلوں کا، مندروں کا، یہ شوق آپ ذہن سے نکال لیں۔ یہ اگر آپ شوق کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ بھی ریٹرن نہیں آئے گا، اور آپ کا شوق صرف شوق ہی ہوگا، اس سے آپ کو بینیفٹ اتنا خاص نہیں ملے گا، ملے گا ہی نہیں، صرف آپ کا شوق پورا ہوگا۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں بکریوں کی طرف۔ بکریوں میں ہم جانتے ہیں کہ بکریوں سے آپ ایز اے بینیفٹ کون سی چیز لے سکتے ہیں شہروں کے اندر رہ کے۔ دیکھیں، شہروں میں جو ریٹ چل رہا ہے آج کل دودھ کا، وہ 160 سے لے کے 180 روپے پر کے جی پر لیٹر، یہ دودھ کا ریٹ چل رہا ہے۔ تو اس اسپیکٹ سے اگر ہم سوچیں، اس نظریے سے ہم سوچیں کہ آیا بازار سے دودھ پرچیز کرنے کے بجائے اگر دودھ ہم اپنے گھر میں استعمال کریں، اور اپنے گھر کا دودھ ہو، اپنے ہی جانوروں سے ہم لیں، اور اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں، تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہے۔ اگر تو آپ کے گھر میں 3 کلو 4 کلو ڈیلی کا دودھ استعمال ہو رہا ہے، جو کہ نارمل میجورٹی گھروں میں 3 کلو 4 کلو یہ نارمل گھروں میں استعمال ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں 2 کلو بھی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو سیدھا 320 روپے آپ کو پھر بھی دینے پڑتے ہیں، اور اس دودھ کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ دودھ کیسا ہے، کیمیکل والا دودھ ہے، مکسنگ والا دودھ ہے، اس میں پانی ملا ہوا ہے، مطلب 100 باتیں ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ خالص چیز بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ بکریاں رکھیں، 2-3 بکریاں آپ نے پرچیز کی، اگر آپ کی توفیق ہے 10 بکریوں کی، اور آپ کے پاس پیسے ہے 10 بکریوں کے، تو آپ 10 بکریاں نہ لیں۔ آپ کے پاس جگہ ہے اگر میں آپ مینیج کر سکتے ہیں، آپ کو شوق ہے بکریوں کا، تو اس میں آپ کریں کیا، اس میں آپ کم از کم 3 بکریاں، 1 بکرا، یہ آپ رکھیں۔ 3 آپ نے ایسی بکریاں لینی ہے جو کہ ایوریج بکریاں ہو، دیسی دوگلی ٹائپ ہو، جو کہ بہت زیادہ مہنگی بھی نہ ہو، کہ یہ نہ ہو کہ ایک بکری آپ 5-5 لاکھ کی اٹھا کے لے آئے، اور بہت زیادہ ہلکی کوالٹی کی بھی نہ لیں جن سے آپ کو دودھ ہی نہ ملے، کیونکہ آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ان سے ریٹرن لینا ہے
وہ دودھ کے حساب سے لینا ہے. جو آپ کا ڈیلی کا 320 روپے یا تقریباً 440 روپے جو آپ کا خرچہ آ رہا ہے، یا 500-600 روپے بٹ ایور جو آپ کے گھر کا خرچہ آ رہا ہے پانی کا دودھ کا، تو وہ جو آپ کی چیز ہے، جو دودھ کے پیسے ہیں، وہ آپ کی بکریوں سے پورے ہوں. مطلب آپ کا شوق بھی پورا ہو رہا ہے. دیکھیں، آپ نے جانور رکھے ہیں، آپ کا شوق بھی پورا ہو رہا ہے، اور ساتھ میں آپ کو ریٹرن میں دودھ بھی مل رہا ہے. جو ان کے اوپر آپ پیسے لگا رہے ہیں، جو ان کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور دودھ بہت اچھا دودھ. جانوروں میں سب سے بہترین دودھ جو ہے وہ بکری کا ہے پہلے نمبر پہ. دوسرے نمبر پہ گائے کا دودھ، جو کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے لوگ گائے کا دودھ استعمال نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی، گائے کا دودھ تو زرد ہوتا ہے، وہ اس کا ذائقہ نہیں ہوتا، اور ہم لوگ بھینسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھینسوں کا دودھ استعمال کرتے ہیں. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ جو سب سے اچھا یہاں پہ دودھ ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جو جدید دور کے ریسرچ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، سب سے اچھا دودھ کس چیز کا ہے جی؟ بکریوں کا ہے پہلے نمبر پہ. اس میں شفا بھی بہت ہیں، بہت سارے مرض کے شفا بھی ہے اس میں. تو سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹے جانور پالنا جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تمام انبیاء کرام نے 1,24,000 کم اور بیش انبیاء کرام سب نے جانور چرائے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ 3 بکریاں لیتے ہیں، 3 بکریوں سے آپ ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت نارمل سی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ 1.25 لیٹر دودھ بھی صبح شام کا ملا کے ایک بکری سے لیں. 3 بکریوں سے آپ کو تقریباً 3.5 لیٹر 3.25 لیٹر دودھ ڈیلی کا آپ کو ملے گا. اب بکری کا دودھ ویسے بھی ایکسپینسیو ہے، ملتا ہی نہیں ہے، کہیں سے نہیں ملتا آپ کو، بہت مشکل سے ملتا ہے، کیونکہ بہت لمیٹڈ لوگوں نے بکرے اور بکریاں اور یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو اس چیز سے آپ کو یہ بینیفٹ ملتا ہے کہ چلو اگر آپ کو دن کا 4 کلو دودھ بھی ملے، 4 لیٹر، تو وہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو تقریباً 800 روپے کا دودھ ملا ہے. اب وہ 800 روپے کا دودھ خالص دودھ ملا ہے آپ کو. اس کے برعکس اگر آپ نے ان 4 جو آپ کے پاس جانور ہیں ان پہ اگر آپ نے خرچہ کیا تقریباً دن کا 800 روپے، تو دیکھیں وہ جو آپ کا خرچہ ہو رہا ہے وہ ایک جگہ پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس خرچے میں آپ کو بینیفٹ ہے، نقصان نہیں ہے. نقصان اس وجہ سے نہیں ہے کہ دیکھیں وہ جو بھی آپ خرچہ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو دودھ مل رہا ہے. اب دودھ تو آپ نے باہر سے بھی لے کے آنا ہے، اور یہاں پہ آپ کا شوق بھی پورا ہو رہا ہے اور آپ کا خرچہ بھی پورا ہو رہا ہے. تو اس ایکسپیکٹ سے اگر آپ سوچیں تو اس میں پھر آپ کو بینیفٹ ہے. اور بکریاں آپ نے وہ لینی ہے جنہوں نے تازہ بچے دیے ہو، تازہ سوئے ہو، جن کے ساتھ کوشش کرے 2 بچے ہو. تو وہ بچے جو ہوتے کم از کم 3 مہینے تک تو ان کا خرچہ ہوتا ہی نہیں ہے. جو ان کے بچے ہوتے 3 مہینے تک ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، 3-4 مہینے تک. اور ان بچوں کو آپ نے جو دودھ دینا ہے وہ جانوروں والا، ان کی ماں والا دودھ آپ نے نہیں دینا. ان کو آپ نے ملک ریپلیسنٹ پہ پالنا ہے. ملک ریپلیسر جو ہے یہ سستے پڑتے ہیں اور ان سے جانور کے بچے اچھے سے پل بھی جاتے ہیں. تو آپ نے ان کو پالنا ہے ملک ریپلیسر سے. اور جو بکریوں کا دودھ ہے پورے کا پورا آپ نے استعمال کرنا ہے. جب تقریباً 6 مہینے 7 مہینے بعد یہ والی جو بکریاں ہے یہ دودھ دینا کم کر دے، یا دوبارہ سے آپ کے پاس گبن ہو جائے، پریگننٹ ہو جائے، چونکہ آپ نے ان کے ساتھ ایک بکرا چھوڑا ہوگا، تو اس ٹائم آپ کے پاس جو پیچھے بیک اپ ہے، پیچھے جو آپ نے بیک اپ رکھا تھا، جو آپ جہاں پہ 10 جانور اپنے رکھنے تھے، تو وہاں پہ جو آپ نے پیچھے بیک اپ رکھا ہوگا، تو اس ٹائم آپ مزید 3 بکریاں پرچیز کر لیں، یا 4 بکریاں مزید پرچیز کر لیں. وہ تازہ سوئی ہوں، جن کے ساتھ بچے بھی ہوں. تو اس میں یہاں پہ بینیفٹ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جو ان کے بچے ہیں بیسیکلی 4 مہینے یا 4.5 مہینے تک وہ آلموسٹ آپ کے فری پلتے ہیں. 4 مہینے 4.5 مہینے کے اگر وہ ہوتے ہیں تو آپ ان کو سیل کریں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ریٹرن آئے گا. اتنا ریٹرن آئے گا کہ جو آپ کے پیچھے ڈرائی پیریڈ میں وہ بکریاں آپ کے پاس رہتی ہے. ڈرائی پیریڈ کا مطلب جس ٹائم وہ دودھ نہیں دے رہی بکری آپ کی، ان دنوں ان کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ ان کے بچے سیل کر کے وہی پیسے ان کے اوپر آپ لگا رہے ہیں. تو اس طرح یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس سے آپ
شہر کے اندر محدود تعداد میں اپنی گھر کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں، اور گھر کی ضرورت کے علاوہ آپ اس میں سے کم از کم شوق بہت اچھا کر سکتے، شوق پورا کر سکتے، نقصان آپ انشاءاللہ بیچ میں نہیں کریں گے۔ یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، اس کو پاسبل ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ فارمنگ کرتے ہیں اسمال لیول پہ، شہر کے اندر گھروں میں اپنی ضرورت کے طور پہ، اور لمیٹڈ، اگر آپ کی ضرورت ہے 4-5 کلو دودھ، 10 کلو دودھ، تو اسی مناسبت سے آپ پیسے لگائیں، اور جانور وہ خریدیں جو دیسی ہو یا دوگلے ہو، جن سے آپ کو کلو، سوا کلو، 1.5 کلو دونوں ٹائم کا صبح شام کا ملا کے اتنا دودھ ملے، یا اس سے زیادہ ہو تو پھر تو بہت بینیفیشیل ہے، لیکن وہ جانور آج کل ملتے بڑے مہنگے، بہت مہنگے ملتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ سوا کلو، 1.5 کلو والے جو جانور ہیں، یہ آپ کو 60,000 سے لے کے لاکھ روپے کے اندر اندر آپ کو یہ مل جائیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی اچھا سا بریڈر بھی رکھ لے، اتنا اچھا بھی نہ ہو کہ 4-5 لاکھ کا آپ بریڈر لے، 10 لاکھ کا بریڈر لے، نارمل سا 50-60 ہزار لاکھ والا بریڈر ان کے ساتھ آپ رکھیں، تاکہ ان سے آپ کو نسل بھی ملے، اور وہ نسل 3-4 مہینے کے ہو کے انہیں آپ سیل کر کے ڈرائی پیریڈ میں انہی بکریوں کے اوپر آپ لگائیں۔ اس طرح کیا ہوگا، اس طرح آپ کو لاس بھی نہیں ہوگا اور آپ کا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے حوالے سے مزید آپ لوگوں نے کوئی کویسچن کرنے ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی آپ کے جو کویسچن ہوں گے اس ریلیٹڈ میں کوئی دوسری اچھی سی ایک ویڈیو آپ کو ایکسپلین کروں۔ اور آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔